سینئر صحافی اور تجزیہ کار مزمل سہروردی نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرانا اور ان کے درمیان صلح کرانا عدلیہ کی ذمہ داری ہی نہیں، یہ کام سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکنوں نے خود کرنا ہے۔ چیف جسٹس کو سیاسی جماعتوں سے سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی انڈر ٹیکنگ مانگنی ہی نہیں چاہیے۔ جو چیف جسٹس ساتھی ججز کے ساتھ باہمی اختلافات ختم نہیں کر سکتے، وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کیسے ختم کرا سکتے ہیں؟ مزمل سہروردی اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ سیاسی درجہ حرارت میں کمی کے لیے چیف جسٹس نے حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان ایک معاہدہ کروانے کی کوشش کی ہے۔ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے حوالے سے سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان نے ایک انڈر ٹیکنگ مانگی جس میں سیاسی درجہ حرارت کمی کی یقین دہانی ہو۔ تحریک انصاف کے وکیل نے فوری کہا کہ وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے عدالت کو یہ یقین دہانی کروانے کے لیے تیار ہیں، تاہم حکومت نے موقف دیا ہے کہ ایک کاغذ پر یقین دہانی سے سیاسی درجہ حرارت کم نہیں ہو سکتا۔ ایک کاغذ کی انڈر ٹیکنگ کافی نہیں ہے، اس کے لیے سیاسی سٹیک ہولڈرز کو اکٹھے بیٹھنا ہوگا اور ایک روڈ میپ طے کرنا ہوگا۔ سیاسی جماعتوں سے ایسی انڈر ٹیکنگ مانگنی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے درمیان مفاہمت پیدا کرانا، ان کے درمیان سیاسی سیز فائر کرانا عدلیہ کی ذمہ داری ہی نہیں ہے۔ یہ کام سیاسی جماعتوں کی قیادت اور کارکنوں نے خود کرنا ہے۔ اس کا بہترین فورم پارلیمان ہے۔ پارلیمان میں بات کہنے کی مکمل آزادی ہے۔ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کسی سیاسی تنازع کے حل کا بھی بہترین فورم پارلیمان ہے۔ اگر کوئی سیاسی جماعت پارلیمان کو خود ہی چھوڑ جائے تو یہی کہا جائے گا کہ اس نے ڈائلاگ کا فورم خود ہی چھوڑ دیا۔ سیاسی گرما گرمی کم کرنے اور تنازعات کے حل کے لیے پارلیمان کا کوئی متبادل نہیں۔ اگر ہم پارلیمان کے متبادل فورم بنانے شروع کر دیں گے تو یہ پارلیمان کی حیثیت اور اہمیت کم کرنے کی کوشش ہوگی۔ عدلیہ کسی بھی طرح پارلیمان کا متبادل نہیں ہو سکتی۔ مزمل سہروردی کہتے ہیں کہ پنجاب اور کے پی کے انتخابات کا معاملہ سننے والا بینچ ٹوٹ گیا ہے۔ یہ بینچ جسٹس قاضی عیسیٰ کے ایک فیصلے کے بعد ٹوٹ گیا۔ یہ سپریم کورٹ میں کوئی نیا تنازع نہیں۔ اس سے پہلے بھی سوموٹو کے حوالے سے ایک تنازع موجود ہے کہ کیا سوموٹو کا فیصلہ 4 سے 3 تھا یا 2 سے 3 تھا۔ محترم چیف جسٹس اس تنازع کو طے کیے بغیر معاملات آگے بڑھانا چاہتے تھے، لیکن جب ایک تنازع حل کیے بغیر آگے بڑھیں گے تو تنازع ختم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر پہلے 4-3 اور 2-3 کا معاملہ طے کر لیا جاتا تو شاید تنازع وہیں حل ہو جاتا، لیکن اس کو نظر انداز کرنے سے معاملہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ عدالتی اصطلاحات کے لیے فل کورٹ کا اجلاس بلانا چاہیے، لیکن اگر چیف جسٹس ساتھی ججز کے ساتھ باہمی اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات کیسے ختم کرا سکتے ہیں؟ ججز کے درمیان تو اقتدار کی کوئی جنگ نہیں، ان کے درمیان آئینی اور قانونی معاملات پر اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان تو اقتدار کی جنگ ہے۔ ججز کے درمیان تو سپریم کورٹ کو چلانے کے حوالے سے اختلافات ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے درمیان تو میں نہیں یا تو نہیں کی جنگ بن چکی ہے۔ اس صورتحال میں کوئی ادارہ سیز فائر نہیں کرا سکتا۔ سیاسی جماعتوں میں اختلافات کوئی عجیب بات نہیں۔ جمہوری نظام میں سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلاف کا ہونا لازم ہے۔ امریکہ میں بھی یہ اختلاف ہیں، بھارت میں بھی اور برطانیہ میں بھی ہیں، لیکن ججز کے درمیان اختلافات کوئی جمہوریت کا حسن نہیں ہے۔ یہ اختلافات کسی صورت نہیں ہونے چاہیے۔ عدلیہ خود اصلاحات نہیں کرے گی تو پارلیمان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ جو کام وہ خود نہیں کر سکیں گے وہ کسی کو بھی نہیں کرنے دیں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ مزمل سہروردی کے مطابق آج پارلیمان بہتر پوزیشن میں نظر آ رہی ہے۔ وہ اس لیے کہ پارلیمان میں جو بات کی جا رہی ہے، جو قانون سازی پارلیمان کر رہی ہے، اسے اکثریت ارکان کی حمایت حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کو سپریم کورٹ کے اندر سے حمایت بھی حاصل ہے۔ جب سپریم کورٹ کے سینئر جج بھی وہی بات کر رہے ہیں جو پارلیمان میں کی جا رہی ہو تو پھر الگ سے کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ بینچ کی تشکیل کے اختیارات کے حوالے سے بات آج شروع نہیں ہوئی، اس پر پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے۔ اسی طرح سوموٹو پر بھی اعتراض کوئی نئے نہیں، لیکن ان اعتراضات کا کوئی حل نہیں نکالا گیا۔ اب یہ اعتراضات ایک سیاسی بیانیے کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے جسٹس قاضی عیسیٰ کے خلاف عمران خان حکومت کی جانب سے کیوریٹیو ریفرنس واپس لینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کے مطابق یہ ریفرنس سیاسی بنیادوں پر دائر کیا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بر وقت فیصلہ ہوا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنے والے چیف جسٹس ہیں۔ حکومت کو ان کے خلاف کسی بھی معاملے میں فریق نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو عمران خان بھی یہ مانتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کرنا ان کی غلطی تھی۔
सुप्रीम कोर्ट में इख्तिलाफ इस रेफरेंस से ही शुरू हुआ। अगर ये रेफरेंस ना दायर किया जाता तो आज ये हालात ना होते। ये रेफरेंस तकसीम की बुनियादी वजह बन गया। सेनेट ने भी कानून पास कर दिया है। अब मामला यह है कि सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत करेंगे कि नहीं। अगर सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करेंगे तो फिर पार्लियामेंट को ये बिल दोबारा पास करना होगा। सुप्रीम कोर्ट को इस बिल के मुताबिक फुल कोर्ट में इस्तिलाहात करके इस तनाज़े को हल करना चाहिए, मामलात को हल करना चाहिए, वरना बड़ा नुकसान हो सकता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।